نہیں سمجھیے انہوں نے کٹایا نہیں دروازہ رانا صاحب چمک رہے جی ماشاءاللہ باقاعدہ طور پہ چمک رہے بات مجھے دینا وہ آپ کو مدد کریں گے وہیں سے نہیں اٹھیں گے یہ آپ کا فرض ہے جگہ ہی نہیں بن رہی لاؤ بیٹا بس یہ بول سر وہ آپ کو سر 5-7 بچے آ جائیں گے اچھا نہیں میرے نے کیا آپ کو مجھے بھیجا تھا لاسٹ ٹائم اچھا وہ جو کپڑے نہیں کاٹے تھے عید پہ سائڈ سائڈ پہ رکھیں تھوڑا سا اینگل کیمرے کے آگے مت آئے یار یہ بھی ہے آپ کا بھاجی دوسرا بھی لے کے جائیں نا دوسرا بھی لے کے مصباح یہ باہر چھوڑ دو یہ باہر چھوڑ دو باہر اس کو چھوڑ دو ابھی یار یہ شاید بات چھوڑ گیا آ جاؤ شبان شبان آ جاؤ ادھر ادھر کیا یار ایک دم ہی آ جاؤ قاسم ڈالو اٹھا لو ادھر رکھو سب کو ملے گا خالی آپ دیں گے ادھر آ یار تو ادھر سے رکھو نا یہ پارٹی کے ساتھ جاؤ بیٹا باہر تک رکھو بس رات میں ادھر باہر دروازے تک چھوڑ کے آ جاؤ سات دن کے کون ہے آپ آج آ گیا آپ کا بھی ہے پہلے یہ آپ مجھے اپنا کار دیں سب کو ملے گا ٹھیک ہے بات دروازے سے باہر آ کے واپس
روزے سے باہر کوئی چلے یہ بھی بیٹا انٹرنیٹ ہے ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بھائی کاپور ہے بچا آ گیا ساتھ جائیں لے جو بیٹا باہر لے جو ایک کاپور ڈالے اٹھا لے ساتھ ساتھ جائیں چلے لے جو باہر یہ دونوں ہی نہ لے جائے جی کے ساتھ باہر اب جائیں گے ساتھ چلیں جی بیٹا ان کے ساتھ وائٹ والا دیں وائٹ والا رکھیں میں نے لے لیا بولے جی کارڈ ٹھیک ہے چلو یہ آپ لے لیں یہ آپ جی کارڈ بیٹا ایک چلو بھائی بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتا تین کرتی ہے جو تین کر چکی ہے اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے سر معافی تین نے کیا ہوا ہے میں نے نہیں کیا ماشاء اللہ
साथ जाए ये सब्जी के साथ साथ टीचर से बनाने टीचर अच्छा है जो ये ले ले ये ले जो वाइट वाले नीचे रखो हो जाएगा जी बड़े मौसमी जगह नहीं वो ठीक है मेरे पास आप दूसरा ये वाले कुर्सी पर रखते हो कुर्सी पर सूरज कुर्सी पर रखो आप ऐसे रखो कर दे रहा स्टाफ लग गया सारे चले यार ये लो ना इधर स्टार लगी जाओ ना वो चिट्टे ले एक्सपीरियंस। अब हम रमज़ान राशन की बात करेंगे। हर साल की तरह इस दफ़ा भी जिना इकबाल फिक्री फोरम ने कोशिश की है, क्योंकि
ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کی ایڈ نہیں ہے، کوئی سرکاری پیسے نہیں ہیں. یہ رانا عبدالباقی صاحب کی کوشش ہے، کاوش ہے کہ وہ اتنی عمر میں بھی آرام سے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اس فنڈ کو جمع کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گی چیئرمین جناح اقبال فورم رانا عبدالباقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، صدر گرامی قدر جناب مظفر محمود قریشی صاحب، سابق فیڈرل سیکرٹری، اور یہاں پر ہمارے ایک اہم مہمان کے طور پر ڈاکٹر سعدیہ کمال، جو وفاقی جرنلسٹ ورکرز فورم کی صدر ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کی تشریف آوری رمضان راشن کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عطیہ خداوندی ہے، اور اس میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق جو وسائل والے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ امت مسلمہ کا خیال کریں. آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچم بلند کیا تھا تو 90% لوگ جن کا شمار اس زمانے میں غربا میں ہوتا تھا، انہوں نے ان کی بیعت کی اور وہ ان کے ساتھیوں کے طور پہ انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا. تو قرآن حکیم میں ان کے حق کے طور پر یہ بات آئی ہے کہ یہ جو صدقات ہیں یہ ان کا حق ہے. اور حضور کے نوٹس میں آئی کہ ان فرائض کو جو وسائل والے لوگ ہیں وہ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا کہ وہ اوپنلی ان زکوٰۃ اور جو دوسرے صدقات ہیں ان کو اوپنلی تقسیم کریں. آج آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. جو مڈل کلاسز تھیں وہ لوئر مڈل کلاسز میں تبدیل ہو گئی ہیں. لوئر مڈل کلاسز غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہیں. عالمی بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے 45% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی. یہ عالمی ادارے کی رپورٹ ہے، لیکن جو ہم ارد گرد سڑکوں پر، بازاروں میں اور مختلف جگہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ سفید پوش ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو وہ اسکولوں کے بجائے کوڑا کرکٹ میں اپنی روزی تلاش کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ حالات جو ہیں، ان حالات میں جو وسائل والے لوگ ہیں انہیں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر ٹاؤن میں غربت و افلاس کو ختم کرنے کے لیے
अपनी मुसल्लिमा कोशिशें जो हैं वो करनी चाहिए। हमारे अनकरीब सामने आ गया है, लेकिन ऐसी हमें जो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जो हुकूमत की तरफ से इक़दामात होने चाहिए थे वो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। महंगाई उसी तरह आगे बढ़ती जा रही है। तो इस सूरत हाल में हमारा मुतालबा यही है कि जनाब महंगाई को ख़त्म करें और जो पाकिस्तान में सफ़ेद पोश ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा ख़ुदकशियों का रुझान पैदा हुआ है, क्योंकि कुरान हकीम में भी आया है कि आप उन्हें खुद पहचाने वो हाथ नहीं फैलाते। तो ऐसे बहुत से लोग जो अपने बच्चों के लिए रोज़ी नहीं कमा पाते हैं, और बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं कि नहरों में अपनी फैमिलियों के साथ छलांगे मार के और ख़ुदकशियाँ की हैं। ट्रेन के सामने ख़ुदकशियों की तादाद बढ़ी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बग़ैर पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जो है वो तारीकी में चला जाएगा। तो आइए लूट मार को ख़त्म करें। यूटिलिटी बिलों के ज़रिए जो बेतहाशा टैक्सों का इजाफ़ा किया गया है, जिसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई हैं, मकानों के किराए में इजाफ़ा हुआ है और लोगों को समझ नहीं आता किस तरह वो अपने बच्चों के लिए तालीम और खाने पीने का बंदोबस्त करें। तो आइए आज हम इज्तिमाई दुआ भी करेंगे और उसमें भी ये हम न सिर्फ ये कि जो बानियान पाकिस्तान हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे कि उन्होंने ऐसा खत्ता ज़मीन दिया जिसकी वजह से आज हम किसी हद तक एक महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम मुत्तहदा हिंदुस्तान में होते तो आप देखें वहाँ पे क्या हालात हैं, फ़लस्तीन में देखें क्या हालात हैं। तो हम सब उनके लिए भी दुआ करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो एक दूसरे की मदद करें और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया। इसके बाद मैं बुलाऊंगी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के प्रेसिडेंट को डॉक्टर सादिया कमाल। आतिशी मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, साहिब सदारत साबिक वफाकी सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र महमूद कुरैशी साहब, जिला इकबाल साउथ एशियन फोरम के रूह रवां और हम सब को यहाँ पर इकट्ठा करने वाले मोहतरम राना अब्दुल बाकी चेयरमैन जिला इकबाल फोरम, और तमाम यहाँ पर मौजूद मेरी बहनें, बेटियाँ, माएँ और हमारे तमाम वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स और मर्द हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन ये तकरीब रखी गई है कि जिना इकबाल साउथ एशियन फोरम की तरफ से सफ़ेद पोश ख़ानदानों में रमज़ान राशन की तकसीम की जाए, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप ये देखते हैं कि पूरा साल भर मोहतरम राना अब्दुल बाकी साहब काम करते हैं, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो इस तरह से आराम फरमा रहे हों। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ दिनों वो बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त भी उन्हें ये होता है कि खिदमत खल्क का जज्बा कहीं कम ना हो जाए, और आपने देखा है कि वो अपनी फैमिली को भी किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब मैंने लम्हे भर को सोचा कि राना अब्दुल बाकी साहब जो हैं वो किस कदर हिम्मत, हौसले, जज्बे से हमें बुलाते हैं, पैसे पैसे को जोड़ते हैं और हर एक से कहते हैं कि आएं हमारे इस मुल्क में इन लोगों की मदद करें, इन लोगों की, और ख़ास तौर पर रमज़ान की जो आमद है उसके लिए। तो मुझे उसी वक्त ही मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई कि नहीं, मैं उस जज्बे की खातिर मैं ज़रूर उसमें शरीक होंगी कि मैं जाऊं। और 15 दिनों से जिस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, अखबारात में दे रहे हैं, मीडिया पे दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ
کہ ان کے اس جذبے کو سلام ہے۔ اس کے بعد میں بلاؤں گی خطبہ صدارت کے لیے جناب مظفر محمود قریشی صاحب کو، سابق وفاقی سیکرٹری ہیں، اور ان کی بھی کچھ اچھی باتیں، ان کی بھی تجربات سے ہم لوگ سیکھیں گے۔ یہ سیمینار ہے جو آپ لوگوں کے ذہن کو روشن کرنے کے لیے ہے، جس کی تربیت کے لیے رمضان مبارک کا ایک نظام، ایک ڈسپلن، جس کو چند دنوں کے بعد جس سے ہم دوبارہ روشناس ہوں گے اور کوشش کریں گے اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہو وہ ہم اپنی زندگی کا نہ صرف حصہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی کے نقش جو ہیں اور ادوار ہیں ان کو اس ڈھانچے میں ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ رانا عبدالباقی صاحب کئی سالوں سے اتفاق سے ملاقات ہوئی، رانا صاحب سے اتفاق سے ان کی پہچان آہستہ آہستہ پتہ چلا، جو ابھی ڈاکٹر ثانیہ کمال صاحبہ نے جو بتایا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس ایک بڑی سنجیدہ کوشش میں مبتلا ہے اور اوروں کو اس میں شامل کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے اور اس کوشش میں وسعت پیدا کی جائے تاکہ اور لوگوں تک وہ چیزیں جو حضور کا نہ صرف حکم تھا، نہ صرف ان کا سلیقہ تھا، بلکہ ان کی مثال تھی، اور جس کو ہم کچھ بھولتے سے نظر آ رہے ہیں، اس کی یاد دہانی بھی اور اس پہ زور بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کام اہل ثروت کی ذمہ داری ہے وہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ تنخواہ دار ہیں، جو کہ طبقاتی طور سے ان سے کم درجے میں ہیں، کہ اس کوشش میں زیادہ تو انہی کا اس میں رتبہ ہے اور انہی کی اس میں فراوانی ہے، لیکن دنیاوی طور سے بھی اور اس طور سے بھی جس کا اشارہ عارف منال صاحب نے کیا اور یاد تینوں حضرات، آخر میں ہم اجتماعی دعا کریں گے جس کے لیے تشریف لائیں گے جناب احسان اکبر عباسی صاحب۔ ان کے تعارف میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جناح اقبال فرم نے جو ریلیف کی کارروائیاں شروع کی ہیں، اس کا افتتاح ڈبل روڈ پر ان کے گھر پہ ہوا تھا جب نوشہرہ میں ایک بہت خطرناک سیلاب آیا تھا، تو وہاں کی آرمی ٹیم کے ساتھ مل کے ان کی والدہ محترمہ جو مرحومہ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس میں ذاتی دلچسپی لی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ریلیف کا کام نوشہرہ میں ممکن ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ کام جاری اور ساری ہے۔ میں جناب احسان اکبر عباسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اجتماعی دعا سے محظوظ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی دعا کے بعد 5 قرآن حکیم اردو ترجمے کے ساتھ ہمیں بھجوائے ہیں جناب امتیاز احمد مدنی صاحب نے۔ انہوں نے انگریزی میں اور اردو میں دونوں زبانوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا ہے، اور انگریزی ترجمے کے باعث مغربی دنیا میں بہت سے لوگ اس قرآن حکیم کو پڑھ کے اس ترجمے کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ آج 5 انہوں نے قرآن حکیم بھیجے ہیں انجمن فیض اسلام کے لیے۔ اجتماعی دعا کے بعد اسٹیج سیکرٹری ان کے نام پکاریں گے اور صدر مجلس ان کو یہ کریں گے، اور اس کے فوراً بعد ہم تقسیم رمضان شروع کر دیں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے
جو تمام کائنات کا مالک ہے، اور کروڑوں اربوں درود پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام آ سکے۔ میں انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں یہاں پہ جب رانا عبدالباقی صاحب کو اور ان کے تمام معاونین کو میں خلوص کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور جس صحت کی خرابی کے باوجود وہ اس مشن میں دن رات کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے تمام معاونین کو جو مالی طور پہ، جسمانی طور پہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ لوگ گھروں میں آپ کے سموسے ہیں، آپ کے پکوڑے ہیں، آپ کے کباب ہیں، وہ سب کا یہی کام ہے کہ ہم سیلف جنریشن کی طرف جائیں، اور ہمارے مرد حضرات جو اچھا پڑھ لیتے ہیں ان کا کام ہے کہ لیڈر حضرات تھے جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے اپنا مال پاکستان کے لیے خرچ کیا، ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے درجات بلند فرما۔ اور میں یہاں پر رانا عبدالباقی صاحب اور ان کے تمام معاونین کا یہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو حوصلہ اور اچھی صحت عطا فرما، تاکہ یہ اپنی زندگی میں اس نیکی کے کام کو آگے پھیلا سکے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ رانا صاحب کی جوان سالہ بیٹی کی رانا صاحب نے ہمت نہیں آ رہی اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من احییته منا فاحیی الی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ میں یہاں پہ انجمن فیض الاسلام کی تمام انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں۔ جن لوگ علاقے میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہی یتیم بچے ان لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو خوراک دے رہے ہیں۔ یہی بچے اگر باہر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ کسی تقریب کار کہتے چڑھ جاتا، کسی اور غلط ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ یہ لوگ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ اسی طرح کرتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔